علی آپ میرے بستر پہ پہنچ گئے، آپ میرے بستر پہ سو جائیے، میری جان کو خطرہ ہے، میں جا رہا ہوں، آپ میرے بستر پہ سو جائیے۔ تو سارے شیعہ سنی مورخین نے بس ایک جملہ لکھا کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اب سمجھ میں آیا رسول خدا نے کسی اور سے کیوں نہیں کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، میری جان کو خطرہ، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ پیغمبر جانتے کسے سلا کے جاؤں گا نیند ہی نہیں آئے گی، جان کو خطرہ ہے۔ اب جناب امیر نے یہ نہیں کہا میرا کیا بنے گا یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا کہ میرا کیا بنے گا، بس ایک سوال کیا۔ سب شیعہ سنی علماء نے یہی لکھا یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی میری جان بچ جائے گی۔ تو علماء اہل سنت و شیعہ سب کہتے ہیں تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر شب ہجرت بیعت رسالت میں علی ابن ابی طالب بجا لائے، فوراً سجدے میں گرے، کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا، میں تیرے رسول کی جان بچا رہا۔ پسینے کی تو آپ نے کیفیت دیکھ لی ہوگی۔ اعزان گرامی میں پورا شب مجھ رہا ہوں لیکن پھر بھی پورا خون جگر ڈھونگا کی خدمت میں اور مطالب پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو آج مجھے درگزر کر دیجیے گا، انشاءاللہ ایک رات اگر آرام مل گیا تو انشاءاللہ میری حالت بہتر ہو جائے گی۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی۔ جناب امیر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور فوراً جس طرح پیغمبر ابا پورے بدن کو ڈھانپ کے سوتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، سارے کے سارے مورخین نے لکھا پیغمبر پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، کروٹ کبھی نہیں لیتے تھے، بالکل سیدھے لیٹتے تھے، پورا بدن ڈھانپ کے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ کالے رنگ کی ابا لیتے تھے، کالے رنگ کی ابا لیتے، پورا بدن ڈھانپ لیتے۔ اب نہ کہنا شیعو تم کالا لباس پہنتے ہو، کالا لباس بدعت نہیں سنت ہے۔ پہنچتے رہیں گے جانے گا۔ تو پیغمبر نے یہ لکھا کہ پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ کے سوتے، اور پھر بھی جب بھی کوئی گزرتا تو صرف دیکھ کے اشارہ کر کے کہہ دیتا تھا۔ جب سب کے سب صحابہ موجود ہوتے نا تو سب دیکھ کے کہتے یہ رسول خدا سو رہا ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا تھا، سب دیکھ کے کہتے یہ رسول خدا سو رہا ہے۔ کہا کیسے پتا؟ کہ ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا، نہیں پہنچا سکا، ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا۔ یہ ابا کالے رنگ کی اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ابا سے نور نکل نکل کے بتاتا ہے کہ محمد سو رہے ہیں۔ تو پیغمبر کو ایک اور وجہ تھی کہ علی ہی کو اپنے بستر پہ سلانا تھا، باقی سارے تاریخ تھے، بس علی ہی محمد کے نور کے دو۔ حدیث ہے نا آپ کے ذہنوں میں، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے، بس میں یہاں پہ ایک اشارہ کروں گا، مجھے اعجاز کو پیش کرنا۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے گھر سے قدم باہر رکھا، 40 محافظ بیٹھے تھے، ابو سفیان کے بھیجے ہوئے، ہاتھوں میں نیزے کہ ہم نے قتل کرنا ہے، رسول خدا کے قتل کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پیغمبر نکلے اپنے گھر سے باہر اور سورہ یاسین کی آیات تلاوت کر رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے سامنے بھی ایک پل بنا دیا، ان کی پشت پہ بھی پل بنا دیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ پیغمبر سے کہا بس یہ آیت پڑھیں، خاک اڑا دیجئے اور آپ گزر جائیں گے۔ عزیزان گرامی، تمام کے تمام علماء کہتے ہیں جب بھی آپ کسی مشکل میں ہو اس آیت کی تلاوت کیجئے، قرآن زندہ معجزہ ہے، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی آج بھی کام آئے گی۔ تو آیت نمبر 9 ہے سورہ یاسین کی، قرآن کا زندہ معجزہ۔ عزیزان گرامی، پیغمبر شب ہجرت گزر گئے، جناب امیر پیغمبر کے بستر پہ سو رہے ہیں۔ واقعے کو مکمل کر دوں،
پیغمبر ایک مرتبہ نکلے راستے کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا. یہاں جناب امیر بستر رسالت پہ سو رہے ہیں. ابو سفیان نے سب سے کہا تھا جیسے ہی صبح رات ڈھل جائے، صبح نمودار ہو، سب ایک ایک نیزہ صرف اور صرف محمد پہ وار کر دینا، صرف ایک ایک نیزہ. ایک مرتبہ ایک نے کہا سب آہستہ آہستہ اندر آ جاؤ. سارے کے سارے رسول خدا کے گھر میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ ایک نے کہا میں چادر کھینچوں گا، سب کے سب نیزے مار دینا. اگر کوئی سن رہا ہو کہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑوں کو خطرے میں نیند نہیں آتی، اور وہ علی جنہیں سونے کی عادت نہ ہو، 1000 رکعت کی عادت ہو. لوگ ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نے اعتراض بھی لکھا کہ مولا 1000 رکعت پڑھتے تھے، کہا نیند نہیں آتی ہوگی تو 1000 رکعت پڑھ لیتے تھے. لوگ ہے یا نہیں؟ بغض علی بڑا سر چڑھ کے بولتا. اس نے کہا علی کو نیند نہیں آتی ہوگی، اس کی ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، ہمارے والوں کو نیند آتی تھی سوتے رہتے تھے. تو مولا کو نیند نہیں آتی تھی، تو علی نے شب ہجرت سو کے بتایا نیند آتی تھی، اور ایسی آتی تھی کہ قاتلوں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں صرف علی سو سکتے تھے، اور کوئی ہوتا تو ویسے ہی ہاتھ پھیرو. گرا تو نہیں گزر رہا کسی کو؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ سارے کے سارے افراد ہیں. جناب امیر پوری رات سوتے رہے، بڑے سکون سے سوتے رہے، جیسے 1000 رکعت کی عادت ہو. وہ سب کی چیمی گوئیاں سن رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں لوگ، ہاتھوں میں نیزے. ایک نے چادر کھینچی، کہا کہ نیزے چلا دو. جیسے نیزے چلنے لگے، ایک نے کہا رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہیں. نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی، وہ دیکھنے والے شیعہ نہیں تھے، رافضی نہیں تھے، ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے. پوری رات دیکھتے رہے اور بار بار کہتے رہے ابھی محمد سو رہے ہیں، ابھی محمد سو رہے ہیں. بھائی انہیں 19-20 کا فرق پتہ نہیں چلا. یہ نہیں کہا اس کا نور زیادہ تھا، اس کا نور کم ہے، اس کا قد بڑا تھا، اس کا چھوٹا ہے. میں پورا ہونے ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ ابو سفیان کے بھیجے میں پوری رات دیکھتے رہے اور کہتے رہے کہ محمد ابھی سو رہے ہیں. اب جیسے ہی نیزے چلنے لگے، چادر کھینچی، تو ایک نے کہا رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہے. ان میں سے ایک نے کہا یا علی محمد کہاں؟ میں کہتا ہوں سوائے حیدر کرار کے کوئی اتنے اطمینان سے جواب نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ جناب امیر نے سر اٹھایا، کہا چادر واپس کرو. مولا نہتے تھے، پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں. مولا نہتے تھے، نہ تلوار پاس ہے نہ نیزہ پاس ہے. ایک مرتبہ کا چادر واپس کرو، ان میں بھی ہمت نہیں تھی. میں کہتا ہوں آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا ہوگا رہے یہ سرخ آنکھوں والا ہے، چادر دے دو. کہ چادر واپس کرو. کہ یعنی اتنا تو بتا دو محمد کہاں ہے؟ کہ کیا میرے پاس امانت رکھوا کے گئے تھے؟ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس امانت رکھوا دے گئے تھے. ایک مرتبہ ان سب کو پتا تھا یہ علی ہیں. چادر دی جناب امیر دوبارہ. کیوں؟ اللہ کا حکم یہی تھا کہ علی آپ کو سونا ہے. فوراً دوبارہ اسی بستر پہ ہیں. اب رسول خدا ایک بات کہہ گئے تھے، اعجاز قرآن پیش کر رہا ہوں کہ اعجاز قرآن صامت میں بھی ہونا چاہیے، ناطق میں بھی ہونا چاہیے. تو پیغمبر اسلام نے کہا یا علی آپ بعد میں آ جائیے گا، میری جو لوگوں نے امانات میرے پاس رکھوائی ہے نا، پورا کا پورا گھر بھرا ہوا امانات سے، وہ لوٹا کے آئیے گا. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن ناطق کی قسم، مولا کے شب ہجرت بستر رسالت پہ سونے کی قسم، مولا نے نہیں کہا یا رسول اللہ پورا گھر بھرا ہوا ہے، بتا تو دیں کون سی امانت کس کی ہے. پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے بتا دو دیں کون سی امانت کس کی ہے. کہا یا رسول اللہ جو امانات آپ نے لی تھی وہ امانات لوٹا دوں گا.
اب شیعہ سننے کتابوں میں ایک حدیث ہے ولا یؤدی انی الا علی، میری لی ہوئی امانات کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے علی کے، لأن یدی و ید علی فی القضاء سوا، کیونکہ میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں ایک سا ہے۔ توجہ توجہ، جو امانت دے رہے تھے پیغمبر کے ہاتھ میں، پیغمبر کہہ رہے تھے لوٹائیے گا یا علی آپ، امانت تھی پیغمبر کے ہاتھ میں، مولا نے کہا لوٹاؤں گا میں۔ عزیزان گرامی، سارے مورخین نے جملہ لکھا کہ جیسے صبح نمودار ہوئی سارے مکے والے آنے لگے، کہا سنا محمد ہجرت کر گئے؟ مولا نے کہا ہاں، کہ ہماری امانتوں کا کیا ہوا؟ کہ گھر بھرا ہے۔ کہ آپ تم ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ، میں امانتیں لوٹاؤں گا۔ مولا چہرہ دیکھ کے امانت لوٹا دیتے۔ کسی مشرک و کافر نے کہا یہ میری امانت نہیں ہے، بھائی مولا چہرہ دیکھ کے جانتے ہیں۔ ارے جو چہرہ دیکھ کے امانت لوٹانا جانتا ہو، کیا وہ چہرہ دیکھ کے شفاعت نہیں کرنا جانتا؟